آئیں ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے خدا کو آنر کریں۔ ہاللویہ، کیونکہ وہ اپنے وعدہ کے مطابق اس جگہ پر موجود ہے۔ آسمانی باپ، میں خاک اور راکھ، تیرے لوگوں میں سب سے چھوٹا، اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں، تجھے آگے کرتا ہوں، تجھے آنر کرتا ہوں۔ آج تیری مرضی پوری ہو تیرے کلام کے وسیلہ سے۔ میں اپنے آپ کو اور ان زندگیوں کو تیرے پاک روح کے تابع کرتا ہوں، سوچوں کو، خیالوں کو، ان بدنوں کو۔ وہ کلام، وہ الفاظ جو تیری کامل اور الہی مرضی ہے۔ اے باپ، ہر ایک چیز کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یسوع کے نام سے، آمین۔ سلام جی، سلام جی۔ یسوع اس لیے آیا تھا کہ سوئے ہوئوں کو جگائے، اور اب وقت بہت نزدیک ہے، اب سونے کا ٹائم نہیں، جاگنے کا وقت ہے۔ آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جس نے مجھے زندگی بخشی، زندگی کی نعمتیں بخشیں، اور یہ فضل بخشا کہ مجھے دنیا کی بھیڑ میں سے الگ کر کے آج اس پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا تاکہ میں اس کی آواز کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، یہ میری زندگی میں سب سے بڑی ٹیسٹمنی ہے، اور میری زندگی کی گواہی یہ ہے کہ یسوع نے مجھے بدل دیا اور اپنے نام اور الہام کے لیے چن لیا، اور آج وہ اپنے نام اور الہام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کیا آپ کی زندگی کے اندر گواہی ہے؟ کیا آپ کی لائف کے اندر خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے گواہیاں ہیں؟ کس کس کے پاس ہے؟ تو جن کے ہاتھ کھڑے نہیں ہیں ان کی زندگی میں گواہی نہیں ہے؟ کیا ان کی لائف کے اندر یسوع نہیں ہے؟ کون کون مسیح کو جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، پریز دا لارڈ۔ تو پھر گواہی آدھے لوگوں کے پاس ہے اور آدھے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بائبل کہتی ہے جس کے پاس بیٹا اس کے پاس گواہی ہے۔ ہماری زندگی میں یسوع ہے تو گواہیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارا ہر پال جو ہے معجزات سے بھرا ہوا ہے، ٹیسٹمنیز کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں، نیو ٹیسٹمنی میں سے، نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں، اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 4، صرف ورس نمبر 4۔ جی، کلام مقدس کو پڑھنے میں کوئی رہنمائی؟ دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت۔ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ آمین، آمین۔
آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے روحانی اندھا پن، اسپرچل بلائنڈنس. کیا ٹاپک ہے جی؟ روحانی اسپرچل بلائنڈنس. بائبل کے اندر دو طرح کے اندھے پن کی ذکر ہے. ایک جو جسمانی اندھا پن ہے اور ایک روحانی اندھا پن ہے. اگر ہم دیکھیں تو یوحنا استباغی جب جیل کے اندر تھا تو اس نے یسوع کے آنے کی خبر سنی تو اس نے کہلا بھیجا کہ تو ہی یسوع ہے کہ یا تیرے بعد کوئی اور آنے والا ہے جس کی ہم راہ دیکھیں. یہ وہی تھا جس نے کہا تھا کہ میں تیری جوتی کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں. تو یسوع نے جواب میں کہا، لنگڑے چلتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں. ہاللیلویا. تو یسوع نے اس طرح جواب دیا. اب ہم دیکھیں گے کہ جسمانی اندھا پن کیسے ہوتا ہے یا کیا ہے. جسمانی اندھا پن جو ہم جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے، کلیئر ویژن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پراپر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے تک یا چند ایریا تک ہم دیکھ سکتے ہیں. جو خدا نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور تندرست آنکھیں دی ہیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اس سے آگے ہمیں کلیئر نظر نہیں آتا. تو جس شخص کی نظر نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، گو کہ اس کے آئی بالز ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اس کی نظر چلی گئی، کسی پرابلم کی وجہ سے اس کی نظر چلی گئی. اب اگر میڈیکل فیلڈ کے لوگ ہیں تو لائک جیسے کسی کو برین ہیمریج ہوا یا کوئی اس طرح کے ایشوز ہوئے، اور ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر جو آئی سائٹ ہے ویک ہوتی ہے، یا کسی اور وجہ سے جو ہے آنکھوں کی نظر چلی جاتی ہے، کالا سفید موتیا جس کو بولتے ہیں، تو نظر آنا آہستہ آہستہ بند ہو جاتا ہے. ایک یہ اندھا پن ہے. اور دوسرا جو پیدائشی اندھے ہیں، جو دیکھ ہی نہیں سکتے پیدائشی طور پر. اور پیدائشی اندھے وہ ہیں جن کی کئی لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہی نہیں، کیونکہ ان کے آئی بال ہی نہیں ہے، نیچرل طور پہ نہیں ہے، قدرتی طور پہ نہیں ہے، تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں. اور بعض لوگوں کے جن کے آئی بال ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندر سے سفید ہوتی ہیں، وہ آنکھیں ایسے ایسے کر کے کھولتے ہیں تو لیکن وہ ان کو نظر نہیں آتا. تو اس طرح کے لوگ جن کو نظر نہیں آتا، وہ کس چیز کا، کیسے اپنی لائف کو گزارتے ہیں، کیسے وہ موو کرتے ہیں، کیسے وہ چلتے پھرتے ہیں، کیسے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کو کن چیز مشکلات کا سامنا ہے. بعض لوگ سٹک یوز کرتے ہیں، بعض لوگ کسی کا سہارا لیتے ہیں.
کوئی ہاتھ پکڑ کے انہیں لے کے جاتا ہے. تو یعنی وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. وہ کسی پہ جو ہے نا وہ انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا وہ لائف آسان ہے؟ ایک انسان خود اپنے ہاتھوں سے سارے کام کر رہا ہے اور چل پھر رہا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ایک شخص کسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ کوئی اس کے لیے کرے, کوئی اس کے لیے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ہمارے لیے دعا کرے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں, کوئی ہماری مدد کرے, کوئی ہماری ہیلپ کرے, کوئی ہمیں سپورٹ کرے, کوئی ہمیں ڈونر مل جائے, کوئی ہمیں فیور مل جائے. کیونکہ ان کی نظریں اوپر نہیں اٹھتی, زمین پر رہتی ہیں. وہ سہارے کو ڈھونڈتے ہیں. ایسے لوگ لائف میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لیکن کتنی خوبصورت بات ہے جب ہم اپنا سہارا اپنے یسوع کو بنا لیں گے, اپنی آنکھیں آسمان کے خدا کی طرف بلند کرنا شروع کر دیں گے, اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بلند کرنا شروع کر دیں گے, اپنے گھٹنوں کو زمین کے بل ہو کر سر اس کے سامنے جھکا کر اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے, اس کو زندگی کا سہارا بنا لیں گے, اس سے مانگنا شروع کر دیں گے اور اس کا فیور کو مانگیں گے. وہ آپ کا ڈیوائن ہیلپر بنے گا, آپ کے لیے سورسز مہیا کرے گا, وسائل پیدا کر دے گا, راستوں کو سیدھا کر دے گا اور آپ کی اس بلائنڈنیس کو وہ ختم کر دے گا. اور اگر ہم بائبل اناجیل کی اسٹڈی کریں تو بائبل کے اندر, اناجیل کے اندر یسوع نے 35 معجزے کیے اور یوحنا کی انجیل کے اندر 7 معجزے کیے. اب معجزہ بھی کیے خدا نے, یسوع نے شفا بھی دی. معجزہ اور شفا میں فرق ہے. معجزہ وہ ہے جو صرف خدا کر سکتا ہے, جو انسان سے نہیں ہو سکتا. اور شفا بھی خدا دے سکتا ہے. معجزے بھی خدا ہی کر سکتا ہے, وہ انسان نہیں کر سکتا جب تک اس کو آسمان سے دیا نہ جائے. تو یسوع, اگر ہم دیکھیں تو یسوع نے کیا کیا؟ بیماروں کو شفا دی, لنگڑوں کو چلایا, اندھوں کو آنکھیں دی, گونگوں کو زبان دی. کیا کوئی ڈاکٹر زبان دے سکتا ہے گونگے کو؟ اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے؟ کوئی انسان کر سکتا ہے ایسے؟ نہیں. مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ صرف ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح ہی کر سکتا ہے. دنیا کا کوئی خدا, کوئی طاقت ایسا نہیں کر سکتی. اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل کے اندر, یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب,
سوری یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی ورس نمبر 1 ہے. یہاں سے اس کی ہم دیکھیں گے ورس نمبر 10 تک. پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. ہاں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یسوع ایک جنم کا اندھا شخص ہے اور یسوع اس کو شفا دیتا ہے. اب جنم کا جو اندھا ہے اس کے آئی بالز نہیں ہیں، اس کے آئی بالز نہیں ہیں، جنہوں پنجابی چ اسی ڈیلے کہنے ہیں، یہ نہیں ہے گے. اور پھر اس کے شاگردوں نے کہا اس نے گناہ کیا ہے یا اس کے ماں باپ نے. آج کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ضرور انہیں کوئی غلط کام کیتا ہوئے گا، یہ تو وڈیاں نے کیتا ہوئے گا، اے چیز یہ وچ ہیگی ہے، اے گناہ کیتا ہے. اور لاسٹ ٹائم ایک نشتر کے اندر ڈیتھ ہوئی تو وہ لڑکا شراب پی کے بائک چلا رہا تھا اور مریاباد میلے میں جا رہا تھا. ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. ینگ لڑکا تھا. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کام نہیں چنگے، اس طرح کردا سی اس طرح کردا سی. ویوز دے رہے تھے لوگ آپ نے. یہ تو تھے انسانی ویوز، لیکن ایسا کیوں ہوا کوئی انسان نہیں جانتا، خدا جانتا ہے. آج لوگ کمنٹس دیتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، اس نے ایسا کیا، اس نے گناہ کیا، کوئی غلطی ہوئی ہوگی. نہیں، آگے یسوع نے جواب میں اس سے کیا کہا؟ جی جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں. نو ورس نمبر 3. یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. کیوں ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں. بعض چیزیں خدا ہونے دیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو، اس کے نام کو جلال ملے. خدا کچھ چیزیں ظاہر کرتا ہے آپ پر، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. تو یسوع نے کہا کہ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام ظاہر ہوں. اور آگے ورس نمبر 4 ہے، بڑی غور طلب ہے. جی. جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے. وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. جس نے مجھے بھیجا، اب یسوع کو باپ نے بھیجا، اس سے کیا مراد ہے کہ ہمیں اپنے کام دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے. اور رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے اس ورس کا بائبل مقدس میں جو بیان کی گئی ہے یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وقت بہت نزدیک ہے، یسوع کی آمد ثانی نزدیک ہے، ٹائم بہت کم ہے. یہ ٹائم
یہ دن ختم ہونے والا ہے اور وہ دن آنے والے ہیں کہ جب ہر طرف بھاگ دوڑ، یسوع کی آمد ہوگی، جیسے بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے، تب اندھیرا ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، یہ بلڈنگز، یہ بڑی بڑی پہاڑ، عمارتیں، سورج، چاند، ستارے، ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے، صرف ایک نام رہے گا اور وہ ہے یسوع نام جو ہم کو بخشا گیا۔ ہاللیلویا۔ اور جی ورس نمبر 5 آگے آپ کنٹینیوسلی پڑھو۔ جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں، یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شلوک، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ ہوش میں دھو لے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا، یہ وہی ہے، اوروں نے کہا، نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ پس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا، شلوک میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ آمین۔ آمین۔ اور یسوع نے کہا، جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں، اور یسوع نے یہ بھی کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور اگر ہم اس کے اس موضوع پر غور کرتے ہیں تو بڑی غور طلب بات ہے کہ یسوع نے کیا کیا؟ زمین پر تھوکا۔ اب تھوک جو ہے اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ غلیظ، گندگی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ غلیظ، یعنی کو پسند نہیں کرتا، جس کی طرف تھوکا جائے سمجھا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے شخص، یہ گندا، یہ لعنتی ہے۔ اور دوسری چیز مٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مٹی لگ جائے نا کپڑوں کو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر ڈسٹ اور ڈسٹنگ کرتے ہیں، گاڑی پہ، بائک پہ، کسی بھی چیز پہ، تو ہم اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو یسوع نے ان رد کی ہوئی چیزوں کو لیا اور زمین پر تھوک پھینکا اور مٹی لے کر کیا کی؟ اب جس کے آئی بال بھی نہیں ہے، جنم سے اندھا ہے، اس کی آنکھوں پہ جب لگائی اور پھر اسے کیا کہا؟ جا کے دھو لے۔ اس نے جا کے دھویا تو وہ کیا ہوا؟ بینا ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ آج بھی یسوع اندھی آنکھوں کو کھولتا ہے، آج بھی وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، آج بھی وہ بحال کرتا ہے، آج بھی وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور یہ قدرت، یہ معجزات، یہ اختیار یسوع کے پاس ہے۔ یسوع نے اس کی جسمانی آنکھیں نہیں بنا دی، یسوع نے اس کی جسمانی آنکھوں کو کھول دیا، وہ دیکھنا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہ ڈپینڈ نہیں تھا کر رہا، وہ بھیک نہیں تھا مانگتا، پھر وہ اپنا کام اور کاج کرنا شروع ہو گیا، کیونکہ یسوع نے اسے اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ وہ بھاگتا دوڑتا ہوا یسوع کی گواہی دینا شروع ہو گیا، کس نے مجھے آنکھیں دیں، کس نے مجھے زندہ کیا، کس نے مجھے بیماری سے شفا بخشی۔ تو آج کس کس کے پاس زندگی میں گواہی ہے؟ کون یسوع کی گواہی دیتا ہے؟ پریز دی لارڈ۔ آپ کتنے لوگوں کو روز بتاتے ہیں کہ یسوع زندہ ہے، یسوع نے میرے لیے یہ کیا ہے، یسوع نے میرے لیے یہ زندگی دی ہے، یسوع نے مجھے نعمتوں سے پر کیا ہے، برکتوں سے، یسوع نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔
کس کس کی آنکھیں کھلی ہیں؟ یہ تو جسمانی آنکھیں ہیں، روحانی آنکھیں کس کی کھلی ہیں؟ پریز دا لارڈ. خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے کافی لوگوں کی روحانی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں. تو یہاں پر اگر ہم غور کرتے ہیں، اس ورس پر ہم دوبارہ غور کریں گے. دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور 4 آیت جو ہماری مرکزی آیت ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا، تاکہ مسیحی جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. اور خدا بدی کو پسند نہیں کرتا. گناہ کی وجہ سے آدم اور حوا باغ عدن سے باہر چلے گئے، خدا سے دور ہو گئے، انسان کے اندر جدائی پیدا ہوگی. اور جب خدا ان سے جدا ہو گیا تو ان کی لائف کیسی تھی؟ جب باغ عدن کے اندر تھے کتنی جابز کرتے تھے وہ؟ کتنی سٹرگل کرتے تھے وہ؟ تو ان کو کھانا کون دیتا تھا؟ ان کو ہر چیز پرووائڈ کون کرتا تھا؟ کس کی ڈیوٹی لگی تھی؟ فرشتوں کی. جب ان کے اندر بدی نہیں تھی. جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا باغ عدن سے باہر، پھر کیا کرتے تھے وہ؟ صبح سے لے کے شام تک آدم کہاں ہوتا تھا؟ کھیتوں میں. کتنی سٹرگل کرتا تھا، کتنی محنت کرتا تھا، اور پھر جا کے اس کو وہ روٹی ملتی تھی کھانے کے لیے. وہ نعمتیں جس کی خاطر آج انسان کتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تک دو کر رہا ہے، ڈبل جابز کر رہا ہے، اپنی لائف کی ہر چیز کو اس نے اگنور کر دیا ہے، ایون کہ خداوند کے کاموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، خدا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. دعا کے لیے ٹائم نہیں ہے، چرچ آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور کیونکہ ان کی لائف کے اندر وہ زندگی کا سکون نہیں ہے اور کوئی برکت اور بلیسنگ نہیں ہے، ڈبل جاب کر کے بھی پیسے نہیں بچتے، اور پھر بھی وہ لوگ قرض کے اندر ہیں. ریزن کہ ان کی روحانی آنکھیں بند ہیں، اسپرچل بلائنڈنس ہے. انہوں نے اپنے خدا کو جانا ہی نہیں. اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، اس روپے پیسے نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا ہے. ان کو صرف اور صرف پیسہ نظر آتا ہے، دنیا کی خواہشات نظر آتی ہیں، دنیا کی دولت نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا سے دور چلے گئے. اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو پھر کہتے ہیں پاسٹر صاحب دعا کرو، کسی نے ویکھو کو کرتے نہیں چھڑیا. لاسٹ ٹائم میں سچا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، ریالٹی. یہ بہار کالونی کے اندر وہ فیملی ہے، ان کا بیٹا ہے ہاسپٹل میں جاب کرتا ہے گلاب دیوی کے اندر. تو بقول ان کے کہ اس کو پین ہوتی تھی تو وہ ایک انجیکشن ہے وہ لگواتا تھا تو اس سے پین ریلیو ہوتی تھی. اس کو فریکچر تھا تو لاسٹ ٹائم وہ اپنی ڈیوٹی پہ تھا تو اس نے کسی کو اپنے کولیگ کو انجیکشن فل کر کے دیا کہ آپ مجھے انجیکشن لگاؤ، مجھ سے ڈیوٹی نہیں ہو رہی، پین ہو رہی ہے. اس نے لگایا اور 5 منٹ کے بعد وہ نیچے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا. اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی اور یہاں تک کہ وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا اور 15 دن وینٹیلیٹر پہ رہا. انہوں نے مجھے کال کی، میں اور پاسٹر صاحب گئے. پاسٹر ندیم نے دعا کی، شاید آپ نے ہیلنگ سٹریم کے اندر وہ جو سکرین شاٹ چل رہا تھا وہ ویڈیو بھی دیکھی ہو. جب پاسٹر صالح کے چرچ کے اندر میٹنگ تھی تو پاسٹر ندیم نے دعا کی تو فرسٹ ٹائم اس نے موو کرنا شروع کیا اس کے ہاتھوں نے.
تو اس کی ماں نے کہا کہ آج 15 دن کے بعد اس نے ہاتھ ہلائے ہیں, اس نے پاؤں ہلائے ہیں. سو وینٹیلیٹر سے وہ واپس آ گیا, خدا نے اس کو زندگی دے دی. اب کیا ہے کہ وہ بیڈ ریڈن ہے, اور اس کا جو برین ہے وہ افیکٹ ہوا ہے. اب انہوں نے گھر بلایا مجھے, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری اپنی سٹوری بیان کی. ہم یہ کرتے تھے, ہماری چیزیں گر جاتی ہیں, ہمیں آوازیں آتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کو برکت دی ہے, آپ ذرا دیکھ کے بتاؤ ہم پہ کس نے کیا کیا ہے, ہم پہ کس نے کیا کیا ہے, یہ جادو ہے یا کیا ہے, یہ علم ہے یا ہمارے گھر کے اندر بدروہیں ہیں. ایون کہ انہوں نے اپنا پرانا گھر سیل کر کے نیا بھی لے لیا ہے, تب بھی وہ لڑکا ابھی تک کھڑا نہیں ہوا, اور ان کے ساتھ وہی پرابلمز ہیں. اور وہ فیملی کیتھلک سے بلانگ کرتی ہے, اور ایسے ہیں کہ جنہیں ویکھا کہ سیاਣਾ ہے فلانا, تو وہ کو بھی ہاتھ رہا لیا. آج سے 13 سال پہلے اس کو میں نے اس کی پروفیسی دی تھی اس لڑکے کو, اور اس کی ماں کو کہا تھا اس کی لائف کے اندر جاب نہیں ہے, یہ خادم ہے, اور اس کے پاس وہ بلیسنگ ہے جو لوگوں کو لینے کے لیے عمریں گزر جاتی ہیں, لیکن خدا نے اس کے ہاتھوں میں رکھی ہے, اور ابلیس اس کے لیے اتنا ہی بڑا پلان رکھتا ہے. تو اس کی ماں مجھے کہتی ہے, اللہ وہ سارے نوکریاں بھی کر دینے, تو نہیں کرتا نوکری, نال خدمت بھی کر دینے. میں خاموش رہا, میں کہ خدا دی آواز ہے, نہیں مانی. ٹائم گزرتا گیا, انہوں نے شادی کر دی, 4 سال ہو گئے تھے, بیبی نہیں ہے اس کے پاس. پھر اس نے مجھے بلایا, دلی دعا کر کہ خدا انہوں بلیس کرے. میں کہا تانوں یہ پتا ہے کہ میں دعا کروں گا بلیس ہو جائے گا, تو جڑی میں گل کرنا وہ جھوٹ ہے, وہ خدا لو نہیں میرے لو. میں کہا خدمت نے کدی کرنی سی, کہندے خدا دی. میں کہا میری کرنی سی. میں کہا سارے لوگ جڑے جاب کرتے خدا انہوں نے بھی دینا ہے. لیکن ہوا کیا, بیبی نہیں تھا اس کے پاس. اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا, اور اب وہ بیڈ پہ پڑا ہے. میں کہا جی ہون نوکری کون کرے گا, ہون کتھوں آئے گا, کیونکہ اس نے روحانی اندھا پن تھا, خدا کو نہیں تھے جانتے, خدا کو نہیں پہچانتے تھے. اگر جانتے ہوتے, پہچانتے ہوتے, ان کی آنکھیں کھلی ہوتی, تو وہ خداوند کے کلام پر آمین کرتے, اور آج وہ دن نہ دیکھنے پڑتے. بعض دفعہ لوگ خدا کی آواز کو نہیں سنتے, ان کی لائف کے اندر روحانی اندھا پن ہوتا ہے, اپنے باپ کو نہیں پہچانتے, اس کے کلام کو نہیں پہچانتے, اس کی راہوں کو نہیں پہچانتے, کیونکہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو بند کر دیا ہے. اب ان کو کیا چاہیے تھا کہ بیٹا پیسے کما کے لے کے آئے, انہوں نے وہ دولت چھوڑ دی جو ہمیشہ ان کے پاس رہنی تھی. اب وہ بلاتے ہیں بڑے خادموں کو, بڑی دعا ہوئی ہے جی, بڑے خادم بلائے نے, یہ معجزہ ہے, گواہی بڑی ہے, خدا نے انہوں زندگی دیتی. میں کہا خدا دا شکر ہے خدا نے زندگی دیتی ہے. کہندے ایک جگہ دعاواں نہیں بڑی جگہ ہوئی نے. تو میں کہا پھر بڑی جگہ تو پوچھنا سی کہ انہوں ہویا کی کیوں ہویا, انہاں یہ نہیں دسیا, وہ دے لئی سانوں کیوں بلایا گیا. آج بھی وہ بار بار کال کرتی ہیں. میں کہا جی میرے تے خدا نے نہیں ظاہر کیتا, جدو دسے گا پھر میں دساں گا, تسی ذرا دوڑ بھج لو چنگی طرح, اور بھی دعاواں کرا لو. ریزن کیا ہے, آپ کی لائف کے اندر پرابلمز کیوں ہیں, رکاوٹیں کیوں ہیں, کیوں نہیں گرو کر رہے روحانی طور پر, جسمانی طور پر, مینٹلی طور پر, فنانس کے اندر آپ کے بچے سٹرک کیوں ہیں, وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے, خاندانی طور پر کیوں نہیں بڑھ رہے. ریزن کیا ہے. جب ڈاکٹر بیماری کی تشخیص کر لیتے ہیں, ڈائگنوز کر لیتے ہیں, تو اس کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں.
تو ٹریٹمنٹ اگر پیشنٹ میڈیسن ہی نہ کھائے تو اس میں ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ بعض پیشنٹ میڈیسن پھینک دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں چل ٹیکا لا لیں گے, مٹھا بھی کھا ہی لئیے. اب ڈاکٹر نے اب ایک چیز سے آپ کی باڈی کو نقصان ہو رہا ہے, آپ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں, کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ہم اس سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے, ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. جس کی ویلیو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, جس کے وسیلے سے چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ اسپرچل بلائنڈنس. اسپرچل بلائنڈنس کیوں آتی ہے, کیسے آتی ہے؟ اگر ہم غور کریں علیشا کی لائف پر, ایلیا کا شاگرد جس نے دگنا مسا لیا تھا, اور علیشا کا بھی آگے شاگرد تھا, اس کا روحانی شاگرد تھا, وہ کون تھا؟ حجازی. اب علیشا نے ایلیا سے بھی زیادہ معجزات کیے اور بڑے بڑے معجزات کیے. علیشا نے کیا معجزہ کیا؟ کلہاڑا گر گیا تھا جب دریا کے اندر, علیشا نے سٹک لگا کے وہ نکال لیا, اور جو وہاں پہ بنجر پانی تھا, زمین تھی, کڑوا پانی تھا, اس میں نمک ڈالا تو وہ نارمل ہو گیا, اور کہا کہ آج کے بعد اس میں بنجر پان اور جو پانی ہے اس زمین کا وہ نارمل ہو جائے گا. شنومی عورت کے گھر میں گیا جس کے اولاد نہیں تھی, مالدار عورت تھی, اس کے لیے دعا کی اور خدا نے اس کو بیٹا دیا, اور وہی بیٹا جب بیمار ہوا مر گیا, علیشا پھر آیا, پھر دعا کی, اور یہ ساری چیزوں میں کے اندر اس کی خدمت کے اندر حجازی اس کے ساتھ ساتھ تھا, اس نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب حجازی وہ بلیسنگز کو ریسیو کرنا چاہتا تھا کہ جو برکت علیشا پر ہے, اس کے پر دگنا مسا ہے, وہ میں لینا چاہتا ہوں. اس نے اس کے ساتھ ساتھ رہا, اس کی خدمت کی, بھاگ دوڑ کی, اور کیا ہے کہ علیشا نے نمان کوڑی کو بھی شفا دی, علیشا کے وسیلہ سے ہوئی. اور حجازی اس برکت کو لینا چاہتا تھا. کیا حجازی نے اس برکت کو لے لیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اس کو کہہ نمان کوڑی کو یہیں سے چلا جا اور یردن میں 7 گوتے لے, اور وہ جو تحفے اور تحائف علیشا کے لے کے لیے آیا تھا, علیشا نے منع کیا کہ یہ نہیں لینے. حجازی نے وہی پیسے, تحائف, کپڑے, سونا لے لیا اس سے, اور واپس آیا اور ان چیزوں کو چھپا دیا. اور علیشا دعا میں تھا, روح کے اندر تھا, اس کی روحانی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. اس نے کہا حجازی تو نے کیا کیا ہے, تو نے اس سے کیا لیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں, ایتھے ہی سا بس میں انہوں داسا ہے تیرا تو کیا سی میں انہوں دیا ہے. آج بھی لوگ پاسٹرز کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ادھر بدی کر کے آئیں گے, ادھر آ کے دعا کروائیں گے. پاسٹر صاحب بڑی دعا کر دے تسی, اسی بھی کم نہیں ہوندا, ساڈی لائف رکاوٹاں نے, ساڈے بچے بحال نہیں ہو رہے, ساڈا گھرانہ بحال نہیں ہو رہا, اسی جتھے ہیں اتھے ہی پھردے پے ہیں. تے پھرو گے کیونکہ تسی اپنی زندگی دے اندر اس گناہ نو ختم نہیں کر دے جس تو خدا نو نفرت ہے. اس لیے انہاں دی لائف دے اندر روحانی اندھا پن ہے, اور حجازی نے لالچ کیتا اور او چیزاں لئیاں جدے تو او دے روحانی استاد نے منع کیتا سی, اور او دیاں روحانی اکھاں کھلیاں سی, انہیں دیکھیا انہاں روحانی اکھاں دے نال, اور پھر ایک گناہ کیتا اتوں جھوٹ بولیا. اس لیے وہ اس برکت نو نہیں لے سکیا, روحانی برکت نو نہیں لے سکیا, کیونکہ انہیں جھوٹ بولیا, گناہ کیتا, اور دی زندگی چ روحانی اندھا پن آ گیا.
स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको खुदा से दूर ले जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी रास्तों को टेढ़ा कर देती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, और वो खुदा की सूरत, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी को आप पर पड़ने नहीं देती, क्योंकि आप पर गुनाह जो है वो तरीकी को जाहिर करता है, अंधेरा छा जाता है। खुदा नूर है, और जब वो अपनी रोशनी डालता है तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। पल्लूस, जिसका पुराना नाम साउल था, दमिश्क की राह पर था, जा रहा था और रास्ते में यस्सु मिला और बड़े जोर से रोशनी चमकी और उसकी आंखों पर पड़ी। कहता है मैं ये देख नहीं सकता तू कौन है। वो कहता है तू है जो मुझे सताता है। वो कहता है मैंने कब सताया? कहता तूने मेरे लोगों को सताया, मुझे सताया, और कहा कि आज के बाद तू साउल नहीं पल्लूस कहलाएगा। और यस्सु ने उसकी उन आंखों से, जो अंधापन था रूहानी, आंखों से उस छिलके को उतारा और उसकी रूहानी आंखें खुल गई, और फिर वो मसीह के लिए जीना शुरू हो गया। हालेलुया। खुदा ने उसकी रूहानी आंखें खोली, और मसीह के बाद सबसे ज्यादा रसूलों में से जो दुख उठाया है वो पल्लूस है। आप उसकी लाइफ पर गौर कर सकते हैं। उसको सांप ने भी काट लिया, कुछ असर ना हुआ। मौत के साया की वादियों में से गुजरा, कुछ ना हुआ, कलाम पूरा हुआ। और जब खुदा ने उसकी रूहानी आंखों को खोला तो उसने कहा मेरा जीना मरना मसीह के लिए है। आज जितने मसीही हैं, ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, खिदमत गुजार हैं, जिनकी आंखों ने को खुदा ने खोला हुआ है, कितने लोग उसकी रहनुमाई में वफादारी से चल रहे हैं। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? हम बाइबल की रोशनी में, इस कलाम की रोशनी में अपने आप को देख सकते हैं। वो दुनिया में आए इसलिए कुछ लोगों को आज़ाद करे, जिनकी आंखें बंद है उन आंखों को खोल दे, रूहानी आंखों को। और इसी तरह अगर आप एलीशा के एक और वाक़े पर गौर करें, जब अरामी लश्कर ने एलीशा को सबको घेर लिया तो हर तरफ फौजें थी, वहाँ एलीशा और हजाजी था, और कहा कि एलीशा अब क्या करेंगे हम तो अकेले हैं, ये सारे लश्कर हैं इतने बड़े बड़े। क्योंकि उसकी आंखें बंद थी, वो देख नहीं था सकता। लेकिन वो मर्दे खुदा जिसकी रूहानी आंखें खुली थी, उसने कहा खुदावंद इसकी आंखें खोल। जब उसने उसकी आंखें खोली तो उनसे कई गुना ज्यादा आसमानी रथ थे चारों तरफ। हालेलुया। जो खुदावंद के साथ वफादारी से चलते हैं, जिनकी रूहानी, खुदावंद उनके साथ साथ चलता है, उसके रथ होते हैं। और कहा ये उनसे तो हमारे लश्कर बहुत ज्यादा हैं। आज जिन लोगों की वो आंखें, ब्लाइंडनेस नहीं है, वो खुली आंखों से एक लिमिट तक नहीं, दूर तक देख सकते हैं। आने वाले वक्त के बारे में प्रोफेसी दे सकते हैं, आने वाले वक्त के बारे में, हालातों के बारे में देख सकते हैं, अपने घराने पे नजर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस खुदा को वो मानते हैं, उन्होंने जिस खुदा को माना है वो रोशनी देता है, उनकी आंखों को रोशन करता है, दिलों को, सोचों को, ख्यालों को रोशन करता है, और वो हमारे अंदर से रूहानीपन को दूर करता है। इस जहान के खुदा ने, इस जहान का खुदा अबलीस है, जिन्होंने, आज भी लोग सिर्फ चर्चिज में, मीटिंग्स में आते हैं सिर्फ दुनियावी रिक्वेस्ट लेके, प्रॉब्लम लेके, बस ए मसला हल हो जाए, ओ मसला हो जाए। किसी ने कहा है कि मेरी रूहानी आंखें खुल जाएं, किसी ने कहा है कि मुझे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिल जाए, मैं फ्रूटफुल हो जाऊं, वो फल यीशु जो तेरे अंदर थे मेरी जिंदगी के अंदर नजर आए, यीशु मैं तेरे जैसा बन जाऊं, मेरी आंखें खोल दे, मुझे अपनी मानिद बना दे, मेरी खिदमत, मेरी लाइफ तेरी मानिद हो जाए, मेरा घराना तेरी मानिद हो जाए, मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर तेरी मानिद हो जाए, तो हम बाप बरकत घराने कहलाएंगे।
बाबरकत बेटे और बेटियां कहलाएंगे, हमारी नस्लें संवर जाएंगी। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आज हमें गौर करने की ज़रूरत है, बदी से दूर रहने की, जिसकी वजह से हमारी रूहानी आंखें बंद हो चुकी हैं। उन रूहानी आंखों को खोलने की ज़रूरत है। कोई नहीं खोल सकता, कोई डॉक्टर नहीं खोल सकता, सिर्फ डॉक्टरों का डॉक्टर जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ही खोल सकता है। हालेलुया। उस यीशु के लिए जोरदार तालियां। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आपको भी दे। Virgin